مال کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ حلت اور حرمت اٹھ جائے گی. اور جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، مال کے لیے اس کی طبع کے اندر جو ایک چیز رکھی گئی ہے وہ تو ایک انسانی فطرت ہے، لیکن جب وہ طمع اس قدر بڑھ جائے کہ انسان اس مال کو جس کی محبت اس کے سینے میں رکھی گئی ہے اس طرح بڑا ہوا پائے اس مال کی محبت کو کہ پھر اس کو یہ تمیز ختم ہو جائے کہ حلال ذریعے سے ہے یا حرام ذریعے سے ہے، تو پھر سمجھو کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کے حضور اس سوال کی جواب دہی اور اس سوال کے حوالے سے جو اس سے پوچھا جائے گا اس میں سخت شرمندگی کا اہتمام کر لیا ہے، سخت رسوا ہوگا اس نے. تو ہر صورت کے اندر وہ ذرائع اختیار ہمیں کرنے ہوں گے جو حلال ہیں، بلکہ مال کمانا چاہیے، حلال ذرائع اختیار کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں اقدار کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض کا ہوتا حلال ہے لیکن اس میں خست اور کمینگی آ جاتی ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے انسان چھچورا بن جاتا ہے. اپنے وقار کو بھی مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے. جو اقدار عالیہ ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ان سے بھی ہٹ کر کے کہ مال کی محبت اتنی ہو جائے کہ تم اخلاقیات کی قربانی دے دو، مال کی محبت ہو جائے کہ تم اقدار کی قربانی دے دو. کماتے تو تم حلال ہو لیکن تم اقدار کو ضائع کر رہے ہو، تم اخلاقیات کی قربانی دے رہے ہو، تم چھچورے بن گئے ہو. تو یہ بھی طریقہ کار ہمیں ہمارے دین نے جو ہے وہ اس سے بھی منع کیا ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو، اپنی آبرو کو لٹنے نہ دو اور اقدار کی قربانی کبھی نہ دینا. ایک صحابی گھوڑا خریدنے گیا کسی سے، تو اس نے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، 500 روپے اس نے فرض کرو بتائے. تو کہا کہ یہ گھوڑا تو جس نسل سے ہے اور جو اس کی صورتحال ہے یہ تو اتنا سستا نہیں لگتا. تو اس نے کہا کہ جناب ہے تو یہ گھوڑا قیمتی لیکن میری کوئی مجبوری ہے، تو میں اس مجبوری کی وجہ سے اس کو سستا فروخت کر رہا ہوں. تو صحابی نے کہا نہیں، جو اس کی قیمت ہے میں اس قیمت کے مطابق تم سے لوں گا، کہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں مال خریدنے کا کہا ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا نہیں کہا. اور آج ہمارے کاروبار میں کیا چلتا ہے کہ یہ پلاٹ ہے، اس کی قیمت تو 50 لاکھ روپے ہے لیکن اس نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اس کی مجبوری ہے، تو وہ 40 لاکھ میں بیچ رہے ہیں. اس کی کوئی اور مجبوری ہے، وہ قرض تلے پھنس گیا ہے، دب گیا قرض تلے، اس لیے یہ 40 لاکھ روپے کا بیچ رہا ہے. تو وہ بھی کہ اچھا وہ مجبور ہے تو ٹھیک ہے ابھی میرے نام کر دو. تو بیچنے والا بھی اس کی مجبوری بتا رہا ہے، فخر سے بتا رہا ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی اس مجبوری پر کہتا ہے بس دیر نہ کرو، ڈن میری طرف سے. مجبوری کیا ہے؟ اس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس ایک ہی پلاٹ ہے اور اس نے یہ بیچ کر کے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے. اور جو مجبوری خرید رہا ہے اور مجبوریوں کی سودے بازی کروا رہا ہے وہ ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے. تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو ہمارے معاشرے کے اندر تو کھلے بندوں کہا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے، ایک فن قرار پایا ہے مال بیچنے کا. جبکہ اقدار کی بھی قربانی نہ دو اور اخلاقیات بھی کی قربانی بھی نہ دو، تو اچھے ذریعے سے، خوبصورت انداز سے. ہمارے دین نے ہمیں دوسرے پر بولی دینے سے منع کیا گیا، وہ شانوں کا مالک ہے، لیکن سہل عطا کر. بہت زیادہ پیچیدگیاں بعض کاموں میں ہوتی ہیں. بندے کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا کاروبار اس کے گھر کے قریب ہو، آسان طریقہ ہو حصول رزق کا. تو اللہ جل شانہ سے رزق حلال طلب کریں. حرام مال جب ہاتھ میں آتا ہے تو سکون اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، سکون رہے گا یا حرام مال رہے گا. اگر حرام مال آ گیا تو سکون ساتھ ہی روانہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی رخصت ہو جائیں گی. حرام مال سے پلا ہوا جسم اور حرام لباس پہن کر کے دعا مانگنے والا شخص تہجد کے مصلے پہ دعا مانگے یا صحن حرم میں مانگے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ میرے کوئی جذباتی لفظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور نے
ایک طویل حدیث کے اندر ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا اور ذکر کیا ایک شخص کا جو لمبا سفر کاٹ کے آیا ہے اور سفر کی صعوبت کی وجہ سے اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال گرد آلود ہیں اور بکھرے ہوئے بال، پراگندہ صورت، یہ مد و یدیہ، ہاتھوں کو لمبا کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے۔ حرم کا صحن، مسافر کعبۃ اللہ دعا کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں، یا رب یا رب یہ پکار رہا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، جو اس نے لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اس کو جو غذا دی گئی ہے جس سے وہ پلا بڑا ہے وہ حرام کا ہے۔ میرے حضور کہتے ہیں سینے حرم میں تو کھڑا ہے، ہاتھ تو لمبے لمبے کر کے دعا مانگ رہا ہے، گرد آلود بال ہیں اس کے، بکھری ہوئی صورت حال ہے، اس پہ ترس آئے کیوں نہ آئے، لیکن کہا چونکہ حرام کا رزق کھائے ہوئے ہے کعبے میں بھی محروم رہے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر رزق پاک نہیں ہے تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی حصہ نکال دیا جاتا ہے، یعنی ایک تو اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی، دوسرا نیک لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ پوری امت پہ رحم کر، پوری امت کی خیر فرما، تو اس شخص کا حصہ اس کے مال سے، ان کی دعاؤں سے، نیک صالحین لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ اپنے حضور سے بندوں کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نہیں پوچھ لے گا کہ تم نے رزق کمایا کہاں سے۔ آج اگر حکومت پوچھ لیتی ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا، یہ بلیک منی ہے یا وائٹ منی، تو لوگوں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ساری رات جو ہے وہ ٹیبل پہ وکیل بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس مشکل سے نکل جائیں اور ثابت کریں کہ یہ مال ہمارا کمایا ہوا ہے۔ یار حکومت پوچھ لے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جب رب نے پوچھ لیا، اور وہ پوچھے گا، قدم ہٹنے نہیں دے گا، وہ پوچھے گا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ وفیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں کیا، فضول خرچی میں تو نہیں اڑا دیا۔ ہمارے مالک نے تو ہمیں جو مال ہے اس کو بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں دینے سے منع کیا ہے۔ بچے ہیں جو مال کے مصرف کو نہیں جانتے، اس طرح گھر کی وہ خواتین جو مال کے مصرف کو اچھی طرح نہیں سمجھتی اور فضول خرچی کرتی ہیں، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات کنٹرول کرے۔ یہ اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر علماء نے لکھا کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو، چونکہ وہ اگر غلط جگہ پہ خرچ کریں گے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو مال کو خود بھی ایسی جگہ پہ خرچ نہ کریں، اور مال کا امین ان کو نہ بنائیں جو ایسی جگہ پہ خرچ کریں جو اس کا مصرف نہیں ہے۔ تو جو مال فضول خرچی میں اڑا دے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو حرام میں لگائے، سراسر حرام میں لگائے، اس مال سے عیش و عشرت کرے، اس مال سے رشوت دے کے کسی کا حق چھینے، اس مال سے کسی پر ظلم کروائے، کسی پر زیادتی کروائے، تو کیا اس کو حساب نہیں دینا پڑے گا؟ تو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو مال کے بارے میں یہ دو سوال کیے جائیں گے، کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا۔ اور چوتھا سوال جو قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھا جائے گا اور اس کے جواب دیے بغیر وہ موقف حساب سے ہٹ نہیں سکے گا، وہ یہ ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ ضروریات دین کا علم سیکھنا لازم اور واجب ہے، ضروری ہے۔ تفصیلی علوم سیکھنے